بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی یہ ہے میرے بھائی کی برتھ ڈے کی ویڈیو۔ میں نے تھوڑے کلپس اس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، کافی لیٹ اس کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ میرے بھائی کی اس دن برتھ ڈے تھی، تو میں تو ہر سال ہی جاتی ہوں، شادی سے پہلے بھی اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی تھی اور اب بھی گئی تھی۔ تو ساتھ ہی دیکھا چھوٹی سسٹر بھی آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بہت زیادہ تھی جون کے مہینے میں، چونکہ اس کی برتھ ڈے آتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں ہر سال ہی بہت گرمی ہوتی ہے، بیچارہ خود بھی صحیح طرح انجوائے نہیں کر پاتا۔ کہتا ہے کہ میں اتنی گرمی میں آ گیا، یقین کریں نہ میں صحیح طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، نہ چینج کر سکتا ہوں، مجبوری کی حالت میں بیچارہ وہ ریڈی ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے بھی بہت گرمی ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹی سسٹر نے اس کو سرپرائز دیا تھا، تو سسٹر نے اس کے لیے کیک ارینج کیا، لیئر سے کیک بھی آ گیا، آن لائن آرڈر کیا تھا، تو ساتھ کھانا بن رہا تھا بہت یمی سا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے گرمی میں کیسے انجوائے کرے۔ خیر کر لیا تھا، بچے تو بڑے ہیپی تھے، کزنز اکٹھے ہو گئے تھے، تو اچانک سے سرپرائز دیا تھا۔ تو کیا یہاں پہ کینڈلز لگائی جا رہی ہیں اور ساتھ گفٹس وغیرہ بچوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے اپنے، اور سب ریڈی ہو چکے تھے، بس بھائی کو کہہ رہے تھے کہ اب تم بھی ریڈی ہو جاؤ تاکہ کیک کٹ کر لیں، زیادہ گرمی ہے، پھر امی سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ سارے پکس بھی بنا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے۔ میرا بیٹا جن سے احمد ہے وہ بہت زیادہ ہیپی تھا، اور ویسے بھی ماموں سے بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ تو بڑا اچھا دن گزرا امی کے ساتھ، اور یہی چھوٹی چھوٹی سی یادیں اور خوشیاں ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں خوشیاں کوئی باہر سے دینے نہیں آپ کو آتا، اگر چاہیں تو آپ جب ہمارے بابا زندہ تھے، بابا تھے تو نا، تب بھی ہم لوگ کہتے تھے اپنے گھر میں خوشیاں تلاش کرو، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے گھر میں سیلیبریٹ کرو۔ باہر والے تو حسد، میں کہتی ہوں حسد کے علاوہ نا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہنس رہے ہو نا تو وہ کہیں گے یہ ہنس کیوں رہے ہیں، رو رہے ہو تو تب آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، آپ نے خود ہی اپنے آپ اٹھنا ہے، خود ہی سنبھلنا ہے۔ تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو کہتا ہے کہنے دو، آپ اپنوں میں اور اپنوں کے ساتھ خوشیوں کو نا سیلیبریٹ کرو۔ ضروری نہیں ہے، پیسہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ بہت زیادہ پیسے ہوں ہی تو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو، چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو کیپچر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہاں پہ جی بچے دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو شوٹ بھی ہو رہا ہے کچھ، اور بس کھانا بہت زیادہ مزے کا بنا تھا۔ بریانی نہیں بنائی تھی کیونکہ گرمی تھی، اور پیٹیز تھے، پلاؤ بنا ہوا تھا، رائتا، سیلڈ، اور ساتھ کیک تھا، کولڈ ڈرنکس تھی۔ بچوں کو جتنا کونا کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، پھر بھی میں کہتی ہوں جب ایسے موومنٹ وغیرہ یا کوئی منگوا لے یا آ جائے نا، تو بچے سارا فوکس نا ان چیزوں پہ کر دیتے ہیں۔ اور کیک جو سا تھا بہت ہی زیادہ یمی تھا۔ یہاں پہ گفٹ کی انباکسنگ بھی ہو رہی ہے کہ کیا کیا بچوں نے کینڈیز دی ہیں، اور کینڈیز ایک ریپر میں سے کینڈیز نکلی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹی سی ڈول بھی پڑی ہوئی ہے، یہ کی چین تھا۔ اور میری بیٹی نے بہت زبردست اپنے ماموں کے لیے کارڈ بنایا ہوا تھا، میں نے اس کے علیحدہ سے ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ موبائل میں نا میموری نہیں تھی اس لیے۔ تو میرا بھائی یہ جو ان سے ہے نا، ہم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرے۔ یہ بڑا لاڈلا ہے، اور جب یہ ہوا تھا ہم لوگوں نے اتنی زیادہ خوشی کی تھی نا اس کی، کیونکہ 4 بہنوں کے بعد ماشاءاللہ سے ہوا تھا۔ تو میں نے تو کہا تھا، میں نے تو اس کا نام بھی خود رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی دی ہے، ماشاءاللہ سے حافظ ہے۔ تو یہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں سیم اس کی اپنے پاپا جیسی نیچر ہے، بڑا کائنڈ اور بڑا سافٹ اس کی نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی زندگی کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرے، ڈھیروں ترقیاں دے، خوشحالی دے اس کو، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ اور اپنے امی کا یہ فرما بردار تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو ایسا ہی رکھے، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون عطا کرے۔ جی یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ گفٹس کھول کے بچوں کو زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیا ماموں کو گفٹ ہے، بچوں کو خوشی ہوگی کہ کینڈیز ماموں نے کھانی نہیں ہے اور ملنی ہمیں ہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بہت اچھا لگا، کی چین تھا، پرفیوم تھا، اور اس کے علاوہ باڈی سپرے تھا، اور کیا اسے کہتے ہیں، ایک سسٹر نے اس کو وہ دیا تھا، کافی مگ تھا، گلاس تھا، پرفیومز تھے۔
تو بس امی جو سی ہیں امی کہتی ہیں بس انہی بچوں کی خوشیوں میں خوش ہوں کہ جیسے ہم لوگ پہلے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہم نے امی کو بڑی مشکل سے ریڈی کیا تھا کہ امی تھوڑی سی لپسٹک لگا لیں، امی تو بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ تو پاپا جو ہمارے ہیں نا، یہ پاپا کے ساتھ بھی بڑا اٹیچ تھا، اور جہاں کہیں جاتے تھے نا اس کو لے کے جاتے تھے، مگر ہمارے پاپا نے پیار بھی کیا ہے مگر ایک لمٹ میں رہ کے، کہ وہ بدتمیزی برداشت نہیں کرتے تھے، بدتمیزی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ لاڈلا ہو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے اور جس طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر ہمارے گھر میں یہ نہیں تھا۔ شروع سے ہی بچے کی میں کہتی ہوں ایسی تربیت کریں کہ اس کو ڈانٹنا یا کہنا نہ پڑے، وہ بات خود ہی سمجھ جائے کہ کس بات سے مجھے پیچھے ہٹنا ہے، کس بات پہ ضد کرنی ہے، کیا نہیں۔ لاڈ ہر طرح سے ہمارے بابا نے ماما نے کیا ہے، مگر ایک لمٹ رکھ لیا ہے کہ ہمیں پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کرنی ہے، اور کس بات سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے اور کس بات پہ بولنا ہے۔ ایک تمیز میں کہتی ہوں یہ ہونی چاہیے آپ کے بچوں میں۔ تو باقی آپ انہیں ہر طرح کا پیار دیں، کھانے کو دیں، باہر آؤٹنگ پہ لے کے جائیں، آؤٹنگ بہت ضروری ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے، مینٹلی ہیلتھ کے لیے، کہ اس طرح بچہ نا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ بچہ جو یعنی کہ ہر ٹائم ڈپریس کے گھر بیٹھے رہو، پڑھائی گھر، یا بس بالکل ایک رپورٹ کی طرح کام کرتے رہو، یہ نہیں ہوتا۔ بچہ اس سے فریش فیل کرتا ہے۔ تو بچوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بڑے ہیں تو وہ ہر ٹائم جی 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 ہی کرتے رہیں۔ ایک اپنا میں کہتی ہوں سب سے پہلے بات ہے اپنی فرینڈشپ کا رشتہ قائم رکھیں، اور الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا ہی دوستی کا رشتہ رکھا ہے کہ جب دوستی ہوگی نا تو وہ آپ کا بچہ ہر بات شیئر کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا بچہ آپ سے خود شیئر کرے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کالج کی ساری باتیں آ کے ہم کھانا کھا رہے تھے نا، اس ٹائم ہم ڈسکشن کرتے تھے، تو میں ساری باتیں بتاتی تھی کہ پاپا آج آپ کو پتہ یہ ہوا، آج میری فرینڈ یہ لائی تھی فلاں۔ تو میری فرینڈس کہتی تھی کیسے تم لوگ اپنے امی پاپا سے یہ باتیں شیئر کر لیتے ہو؟ میں کہتی تھی نہیں پاپا اپنی روٹین بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا روٹین جو ڈیلی ہوتی ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں خوشی ہوتی ہے اس طرح، آپ کو اچھا برا پتہ چلتا ہے کیا ہے آپ کے لیے صحیح کیا غلط ہے۔ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں، اور الحمدللہ ہم بہن بھائیوں میں بھی اتنا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہر ایک بات جو سے آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم لوگ، میں کہتی ہوں آج کل کے تو چھوٹے بچے اٹھ کے بڑوں کو سم ٹائم وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ بڑوں کو اتنی اپنائیت دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ ہم سے بڑے ہیں، بڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مشورے دیتے ہیں، اور مشورہ وہی دیتا ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، مخلص ہے۔ اور میں نے ایسے بہن بھائی بھی دیکھے ہیں جو آپس میں جیلس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے نہیں لگتا۔ ہر بہن بھائیوں میں لڑائی ضرور ہوتی چھوٹی بات پہ، جس طرح چھوٹے ہوتے ہیں شرارتیں ہوتی ہیں، مگر اتنی سیریس اللہ نہ کرے کبھی کسی میں ہو کہ آپس میں ہی بہن بھائی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں فلاں اس کے پاس یہ چیز ہے تو ہے کیوں، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے دن سے، ایسے وقت سے محفوظ رکھے۔ اور یہ میں کہتی ہوں کسی کے پاس اگر کوئی چیز دیکھو نا تو آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازی، اور اس کے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے طفیل مجھے دیں۔ یہ نہ کہیں کہ کسی کی چیز کی طرف دیکھیں اسے حسد مت کریں، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس ہے نا تو وہ بھی چھین لے گا، اور اپنے حال پہ خوش رہنا سیکھیں۔ اگر آپ شکر ادا کرنا سیکھ لیں گے نا ہر چیز پہ، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے جو میرے پاس ہے، یہ میرے نصیب میں تھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا، تو ضرور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نواز دیں۔ بس ایک کامل یقین اور بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ رکھیں۔ تو بس یہی تھا کہ، اور یہاں پہ جی باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، تو دیکھیں یہ کھانا ہمارا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سیلیڈ پلاؤ۔ اب میری سسٹر کا آپ کو بتایا تھا چینل ہے ایزی کک بائی بختاور، تو یہ وہی زیادہ تر آج کل کوکنگ، اب تو ماشاءاللہ سے پتیلے کے پتیلے نیاز وغیرہ کے لیے بھی ماشاءاللہ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح اس کو کھانا اتنا زیادہ نہیں آتا تھا، اور اب وہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہم سے بھی زیادہ ماشاءاللہ اچھا کھانا پکا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے چینل پہ جائیں، سرچ کریں، اور اس کی ریسپیز کو بنائیں اور کمنٹ کریں، اس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، انسٹا پہ بھی فالو کریں۔ تو یہ دیکھیں جی کیک کی ہیں میں نے کچھ پکس لگائی ہیں، بڑی زبردست تھیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔
انسٹا پہ بھی مجھے فالو کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.